کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا شخص جس کے علم کی گونج بغداد سے لے کر اندلس تک سنائی دیتی تھی، جسے 30,000 احادیث زبانی یاد تھیں اور جس کے ایک اشارے پر 12,000 شاگرد اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے اور جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حدیث رسول ہوتا تھا، پھر تاریخ نے ایک ایسا خوفناک دن بھی دیکھا جب وہی عظیم امام، وہی محدث وقت، بغداد کے شاہی منبر کو چھوڑ کر گلے میں صلیب ڈالے ایمان بیچ کر ایک غیر مسلم بستی میں خنزیر چرا رہا تھا۔ آخر وہ کون سی ایک غلطی تھی جس نے عرش کے مسافر کو فرش پر دے مارا؟ یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ آج کے ہر اس مسلمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جسے اپنے ایمان پر غرور ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس کا انجام آپ کی روح کانپنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ 3 صدی ہجری کا ذکر ہے۔ بغداد علم کا مرکز تھا اور جہاں کی گلیوں میں بھی دانائی بکھری ہوئی تھی۔ اس شہر میں ایک ایسا نام تھا جو علم کے آسمان کا سورج مانا جاتا تھا، شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ۔ شیخ عبداللہ اندلسی اس مرکز کے سب سے چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ وہ شیخ الشیوخ کہلاتے تھے۔ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ بڑے بڑے اولیاء جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی شامل تھے، ان کی محفل میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ شیخ کو اپنے علم اور عبادت پر پورا بھروسہ تھا۔ ایک دن وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نکلے۔ قافلہ جب روم کی سرحدوں کے قریب عیسائیوں کی ایک بستی سے گزرا تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہاں شیطان اپنے سب سے بڑا جال بچھا چکا ہے۔ تقدیر آسمان پر مسکرا رہی تھی اور انسان اپنی تدبیر میں مگن تھا۔ قافلہ جب بستی کے قریب پہنچا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو قافلہ رک گیا۔ پانی کی تلاش میں مرید ادھر ادھر پھیل گئے۔ شیخ بھی وضو کی غرض سے ایک کنویں کی طرف بڑھے۔ یہ وہ کنواں تھا جہاں ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شیخ نے جیسے ہی پانی لینے کے لیے نظر اٹھائی، سامنے ایک عیسائی لڑکی کھڑی تھی، حسن و جمال کا ایسا پیکر کہ جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ وہ اس بستی کے سردار کی بیٹی تھی۔ بس وہی ایک سیکنڈ تھا، وہی ایک بدنصیب لمحہ تھا جب شیخ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ شیخ جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کی ورق گردانی میں گزار دی، اس ایک لمحے میں اپنے دل کی حفاظت نہ کر سکے۔ شیطان نے وہ تیر چلایا جو سیدھا ان کے تقوی کے سینے میں جا لگا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ وہ ایسے بت بن گئے جیسے کسی نے ان پر جادو کر دیا ہو۔ مریدوں نے پوچھا، اے شیخ کیا ہوا؟ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ مگر شیخ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے ہونٹوں سے صرف ایک سرد آہ نکلی۔ وہ علم، وہ 30,000 احادیث، وہ زہد، وہ عبادت، سب اس ایک نظر کی بھینٹ چڑھ گیا۔ خبر پورے قافلے میں بجلی بن کر گری۔ شیخ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے اور اس کے باپ سے کہا، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سردار نے حقارت سے اس بوڑھے مسلمان کو دیکھا اور کہا، تو ایک فقیر ہے، میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ شیخ نے کہا، میں اپنا دین، اپنا علم، اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ سردار نے ایک بھیانک شرط رکھی، اگر تجھے یہ لڑکی چاہیے تو تجھے دین اسلام چھوڑنا ہوگا، گلے میں صلیب ڈالنی ہوگی اور ہمارے خنزیر چرانے ہوں گے۔ ذرا سوچیں، بغداد کا امام جس کے پیچھے ہزاروں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، آج وہ ایک لڑکی کی خاطر خنزیر چرانے پر راضی ہو رہا تھا۔ مرید رو رہے تھے، خاک سر پر ڈال رہے تھے۔ اے شیخ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
لیکن شیخ نے انہیں دھتکار دیا، جاؤ یہاں سے، میرا خدا سے کوئی واسطہ نہیں رہا، میرا نصیب اب اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ وہ زبان جس پر سارا دن قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہتا تھا، آج وہ ان شرطوں کو قبول کر رہی تھی۔ عشق مجازی کے جنون میں شیخ نے سب کچھ مان لیا۔ انہوں نے اپنا نورانی امامہ اتارا، گلے میں عیسائیوں والی رسی ڈالی اور خنزیروں کے ریوڑ کو لے کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ مرید روتے پیٹتے واپس بغداد لوٹ آئے۔ شہر میں کہرام مچ گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ 1 سال گزر گیا، بغداد کی مسجدیں ویران ہو گئی۔ مرید غم سے نڈھال تھے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ میرے شیخ کس حال میں ہے۔ جب وہ اس بستی میں پہنچے تو گاؤں والوں نے ایک جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر حضرت شبلی کی چیخیں نکل گئی۔ وہ دیکھا کہ ان کے عظیم استاد سر پر ایک پرانی ٹوپی پہنے، گلے میں عیسائیوں والی رسی ڈالے، لاٹھی ٹیکے خنزیروں کو ہانک رہے ہیں۔ وہ خنزیر جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے، آج بغداد کا امام ان کی خدمت کر رہا تھا۔ شبلی رحمہ اللہ روتے ہوئے آگے بڑھے، اے شیخ، یہ علم کہاں گیا؟ وہ احادیث کہاں گئی؟ وہ قرآن کہاں گیا؟ شیخ نے ویران آنکھوں سے دیکھا اور کہا، شبلی، سب مٹ گیا، سب بھلا دیا گیا۔ مجھے اب قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں سوائے ایک کے۔ شبلی نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ شیخ نے تڑپ کر کہا، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ کی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ وہیں صحرا میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا عالم ہے، اسے شیطان کے چنگل سے چھڑا لے۔ مریدوں کی اجتماعی آہوزاری عرش تک جا پہنچے۔ ادھر شیخ خنزیروں کے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک ان کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، انہیں اپنا ماضی یاد آ گیا۔ ندامت کے آنسو ان کی بوڑھی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ انہوں نے وہیں اسی گندگی کے ڈھیر پر اللہ کو پکارا، یا اللہ، میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ شیخ غسل کر رہے ہیں، دوبارہ سفید لباس پہن رہے ہیں، چہرے پر نور واپس آ رہا ہے۔ توبہ کی دیر تھی کہ گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو دوبارہ کھول دیا۔ وہ علم، وہ قرآن، وہ احادیث جو ان کے ذہن سے محو کر دی گئی تھی، ایک ایک کر کے واپس لوٹ آئی۔ شیخ نے وہی کلمہ پڑھا، وہ ناپاک لباس اتارا اور دوبارہ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ جب شیخ وہاں سے نکلے تو وہ لڑکی جس کے لیے شیخ نے سب کچھ کھویا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تو نے اللہ کے ایک ولی کو گمراہ کیا، اب تیرا انجام برا ہوگا۔ مگر شیخ نے توبہ کر لی ہے۔ لڑکی گھبرا کر اٹھی اور شیخ کے پیچھے بھاگی۔ اس نے صحرا میں شیخ کو جا لیا اور پکارا، اے شیخ، مجھے بھی اس خدا کا بتاؤ جس نے تمہیں اتنی بڑی دولت کے بعد دوبارہ عزت دی۔ شیخ نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئی، لیکن اس پر ندامت کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ وہی سجدے میں گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ معزز ناظرین، شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ تو کامل ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اپنے علم، اپنی نیکی یا اپنے ایمان پر کبھی غرور نہیں کرنا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے چھین لے اور جب چاہے عطا کر دے۔ شیطان علم سے نہیں، عاجزی سے ہارتا ہے۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کمنٹ باکس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ کیا پتہ یہی ایک لفظ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایسی ہی مزید سچی اور عبرتناک کہانیوں کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔